سب سے پہلے بات کریں شہر کے خوبصورت موسم کی۔ آسمان پر بادل چھا چکے ہیں، مختلف مقامات پر رمجم بھی شروع ہو چکی ہے۔ درجہ حرارت کی بات کریں تو درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ شہر میں آئندہ 2 روز گرج چمک کے ساتھ بارش برسے گی۔ ماہرین کی جانب سے یہ بتایا گیا آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ آسمان پر بادل چھا گئے، مختلف مقامات پر رمجم بھی شروع ہو چکی ہے۔ موسم کا مزید احوال جانیں گے، کومل اسلم سے بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو آسمان پر گھنگور بادل چھا چکے ہیں اور جلد جو ہے وہ لاہور میں برسیں گے بھی۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لاہور کے مختلف مقامات پر ابھی رمجم برس بھی رہی ہے، کچھ علاقوں میں تیز بھی برسے گی، کیونکہ آسمان پر جو بادل موجود ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ لاہور شہر میں بادل برسنے کو تیار ہے اور جلد لاہور کے مختلف مقامات پر تیز بارش برسائیں گے۔ اس وقت ٹیمپریچر کی بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ ماہرین موسمیات نے بتایا ہے کہ لاہور شہر میں بارش برسے گی۔ آئندہ 2 روز میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش برسے گی، کیونکہ صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادلوں نے گھیراؤ کیا ہے لاہور شہر کے آسمان کی جانب، جو کہ لاہور کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی کہیں تیز رمجم کا سبب بھی بن رہا ہے۔ ماہرین موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے لاہور شہر میں بادل مزید جو ہے وہ گھنے ہوں گے، گھنگور ہوں گے، جو کہ لاہور شہر میں اچھی بارش برسانے کا سبب بنیں گے۔ لہٰذا فی الوقت جو ہے وہ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ موسمیاتی صورتحال کو آگاہی حاصل کریں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے تمام پلان ترتیب دیں۔ اپنے آفیسز سے جو واپسی پر آ رہے ہیں وہ اپنی اسپیڈ لمٹ کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے آگے والی گاڑی سے تقریباً فاصلہ جو ہے وہ اپنا برقرار رکھے، جس سے کسی قسم کے حادثے کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے یا موسم خراب ہوتا ہے تو لاہوری ذرا احتیاط نہیں کرتے اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ بارش زیادہ نہ ہو جائے، بر وقت گھر میں پہنچا جائے، لیکن دیر جانے سے کبھی نہ جانے سے دیر جانا بہتر ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ لاہوریوں کو احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ آج بھی بارش برسنے کے امکانات موجود ہے۔ ٹیمپریچر آج دن بھر زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل تھی، موسم کا حال بتا رہی تھی۔ ہول سیل میں چینی 182، پرچون میں 190 سے 200 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ 50 کلو گرام کا تھیلا 9100 سے 9200 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ صدر کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن لاہور طاہر سکلین بٹ نے بڑا مطالبہ کیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مل سے ڈائریکٹ کریانہ سٹورز کو چینی دلوائی جائے اور مڈل مین ہول سیلرز کو نکالیں گے تو ہی چینی سستی ہوگی۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے بتا رہے ہیں شہزاد خان عبدالی۔ جی شہزاد۔ بالکل، شہر لاہور کی تو ہول سیل منڈی کے اندر چینی کی قیمتیں جوں کی توں ہیں۔ پرچون مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے، کریانہ فروش چینی کتنے روپے فی کلو گرام فروخت کر رہے ہیں، یہ انہی سے جان لیتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک جنرل سٹور کے اندر موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتائیے گا چینی کی کیا صورتحال ہے، کیا پوزیشن ہے، ہول سیل میں آپ کو کیا مل رہی ہے، پرچون میں کیا صورتحال ہے؟ سر، چینی کی صورتحال پچھلے 8 دن سے جوں کی توں ہے، یعنی 9100 کا بیگ مل رہا ہے 50 kg کا، تو اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ تقریباً 2-3 دفعہ ہفتے میں یہ بات حکومت کو بتائی جاتی ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے، لیکن اس پہ اوپر کوئی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ سر، پرچون میں ہم 185 اور کچھ دکاندار 190 میں بیچ رہے ہیں، لیکن اس میں سمجھ لیں کہ یہ ہم سیل ریٹ پہ ہی دے رہے ہیں، کیونکہ 9100 کا تھیلا آ رہا ہے، اس میں کاسٹ نکال لیں تو اس میں دیکھ لیں کیا بچتا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ، تو دکاندار کو تو کچھ نہیں بچ رہا، لیکن چلان ہوتے ہیں تو دکانداروں کے ہوتے ہیں، تکلیفیں ہیں تو دکانداروں کے ہیں، کسٹمر باتیں سناتے ہیں تو دکانداروں کے ہیں، لیکن جو پیچھے بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جی، اس وقت جو چینی کی صورتحال ہے وہ آپ نے اس دکاندار کی زبانی سنی، وہ بتا رہے ہیں کہ 190 روپے فی کلو گرام تک چینی جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے اور جو برانڈڈ پیکنگ والی چینی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر کی جانب سے 37AA اور بینک ٹرانزیکشن پر نئے ٹیکسز کے خلاف تاجر سراپا احتجاج بن چکے ہیں۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر قیادت پریس کلب کے باہر احتجاج جاری ہے۔
मुजाहिरे में ताजर बरादरी की जानिब से FBI हुकाम ने खिलाफ नारेबाजी भी की है। FBI की नई पॉलिसी के खिलाफ 19 जुलाई को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान भी किया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद बताएगा क्या मुतालिबात हैं इनके। जी बिल्कुल, FBI की नई पॉलिसीज़ के खिलाफ लाहौर की ताजर बरादरी है वो एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज है और सड़कों के ऊपर है। 19 जुलाई की जो हड़ताल का ऐलान किया गया ताजर बरादरी की तरफ से, उस वाले से जो अंजुमन ताजरा मुजाहिर मसूद भट्ट हैं, मुकम्मल हड़ताल का ऐलान है वो कर दिया है। मौजूद से बात करेंगे। भट्ट साहब, ताजर बरादरी ऐसे क्या मामला पेश आते हैं कि आए रोज़ सड़कों पर होती है, होना आपको चाहिए मार्केटों के अंदर, अब जो हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं वजूहात क्या बन गई? उसमें हुकूमत चाह रही है कि ताजर जो है मुस्तकिल तौर पे दुकानें बंद करके सड़कों पे आ जाएं। हमने आज एहतजाज अपना जो है सड़क पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इस एहतजाज के साथ साथ हमने आज ऐलान किया है कि 19 जुलाई को मुकम्मल लाहौर में शटर डाउन हड़ताल होगी, तमाम होलसेल मार्केटें बंद रहेंगी और इसके साथ साथ 26 जुलाई को हफ्तावार जिस तरह आल पाकिस्तान ने ऐलान किया एहतजाज का, 26 जुलाई को हम एहतजाज जो है लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में करेंगे। और ये एहतजाज ये नहीं कि एक हड़ताल हो गई या एक एहतजाज हो गई सिलसिला बंद हो जाएगा। अगर हुकूमत ने इसे फिलफौर वापस ना लिया या किसी ताजर को हरासा किया या किसी ताजर को गिरफ्तार किया तो ये एहतजाज का सिलसिला बढ़ा दिया जाएगा। आज तमाम ताजरों ने इकट्ठे होकर बता दिया कि हम सब एक हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद। जी बिल्कुल, FBI की 37AA की जो शिक है उसके खिलाफ लाहौर की ताजर बरादरी है, आज सरापा एहतजाज है। यही कहना है कि हुकूमत वक़्त और FBI जो है इस शिक के ऊपर नज़रसानी करें और फिलफौर को ख़त्म किया जाए, नहीं तो एहतजाज का सिलसिला जो है वो। बहुत शुक्रिया सईद। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने रवां साल के प्रॉपर्टी सर्विस चार्जेस जारी कर दिए हैं। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का रेवेन्यू रिकॉर्ड के मद में सर्विस चार्जेस का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रिकॉर्ड की कॉपी हासिल करने की फीस 3500 रुपये मुकर्रर की गई। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, अपडेट करें इस हवाले से। जी बसाम की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा राब्ते की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि HSMS सिस्टम से कॉपी हासिल करने की फ़ीस 800 रुपये मुकर्रर की गई है और तस्दीक शुदा मिल्कियत दस्तावेज़ के हुसूल के लिए 1300 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। बसाम से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। बसाम सुन पा रहे हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से रवां साल के प्रॉपर्टी सर्विस चार्जेस जो है वो बाकायदा तौर पर जारी किए गए हैं, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो है वो इंतजार होगा। रिकॉर्ड की कॉपी हासिल करने की फीस जो है वो 3500 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह HSMC सिस्टम के जरिए कॉपी हासिल करने की जो फीस है वो 800 होगी। तस्दीक शुदा मालियत दस्तावेज के हसूल के लिए जो है वो 1300 पे करने होंगे। इसी तरह फर्द और रजिस्ट्री की तस्दीक के लिए 900 फीस जो है वो मुकर्रर की गई है। एक्सप्रेस सर्विस के तहत फर्द हासिल करने के लिए जो है वो 9700 जो है वो फीस रखी गई है। इसी तरह ई रजिस्ट्रेशन के तहत कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए 6100 फीस जो है वो मुकर्रर है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस जो है वो 2500 मुकर्रर की गई है। ऑन बोर्ड चार्जेस जो है वो 5000 होंगे। हाउसिंग सोसाइटीज मैनेजमेंट सिस्टम के लेन देन के लिए जो है वो चार्जेस 3000 जो है वो कम से कम रखे गए हैं और इनका तमाम जो कीमतें जारी की गई हैं इनका रिकॉर्ड जो है, इनका इतलाक जो है वो आज से होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान आपका। नाकिस कारकर्दगी पर डायरेक्टर मार्केटिंग 2 उस्मान गनी एक मरतबा फिर OSD मुकर्रर कर दिए गए। DGPH1 के हुक्म पर उस्मान गनी को OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस हवाले से डिटेल्स दौरे नायब से हासिल कर लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर मार्केटिंग 2 उस्मान गनी को OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया और ज़राए के मुताबिक नाकिस कारकर्दगी थी उनकी और जो PHA के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रेवेन्यू था वो भी मुसलसल डिक्लाइन का शिकार था, जिसकी वजह से मुलाजमन की तनख्वाहें देना मुश्किल हो रही थी। रेवेन्यू कलेक्शन की बुरी कारकर्दगी पर उनको OSD बनाया गया। इससे कबल भी वो डायरेक्टर मार्केटिंग बार बार तैनात होते रहे और बार बार इसी ओहदे से हटाए जाते रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। आपको बताएं कि मैट्रिक टेक करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर ये है कि तालीमी बोर्ड ने नाहुम साइंस और आर्ट्स ग्रुप के तलबा को टेक ग्रुप में तब्दीली की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से डिटेल्स जुनैद रियाज से हासिल कर लेंगे, बताइएगा।
جی میٹرک ٹیک کے طلبہ کے لیے خوشخبری ہے، وہ طلبہ جو میٹرک ٹیک کرنا چاہتے ہیں اور آرٹس اور سائنس میں داخلہ ہے، اس حوالے سے تعلیمی بورڈ نے اجازت دے دیا انہیں کہ وہ اپنا سبجیکٹ تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے 30 اگست تک جو ہے وہ درخواست جمع کروائی جا سکتی ہے، اور تعلیمی بورڈ کی جانب سے کہا گیا کہ جو طلبہ خواہش مند ہیں وہ مفت جو ہے بغیر کسی فیس کے اپنا سبجیکٹ گروپ چینج کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید۔ موچی گیٹ کی بیشتر گلیوں میں بجلی کے لٹکتے تار وبال جان بن چکے ہیں۔ لٹکتے تاروں کا دیرینہ مسئلہ حل نہ ہونے پر تاجر برادری بھی پریشان ہے۔ بجلی کی ہائی وولٹیج تاروں کا لیول نہایت نیچے ہے، تاجروں کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تاجروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، ابوبکر شیخ سے جانیں گے، بتائیے گا۔ بالکل جی، اندرون موچی گیٹ کی بیشتر گلیوں میں بجلی کے لٹکتے تاروں کا درینہ مسئلہ سالوں سال بیت جانے کے باوجود بھی حل نہ ہو سکا۔ ان تنگ گلیوں میں بجلی کے ہائی وولٹیج تاروں کا جو لیول ہے یہ نہایت نیچے ہے، اور یہ کاروباری طبقہ یہ شکایت کرتا ہے کہ آئے روز ان گلیوں میں کرنٹ لگنے کے کئی واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں، خصوصاً بارشوں کے اور مونسون کے سیزن میں۔ میرے ساتھ مقامی تاجر، یہاں کے دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کیا کہیں گے جی، بجلی کی لٹکتی تاریں یہاں پہ نیچے کافی ہیں، کوئی حادثات بھی ماضی میں رونما ہو چکے ہیں؟ ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے بھجن حادثہ کسی ٹائم بھی، دیکھیں نا بارشوں میں جیسے موسم آ رہا ہے، تاریں ہیں بالکل نیچے نیچے، ٹھیک ہے، ریڑیاں بھی گزرتی ہیں، ٹچ بھی ہوتی ہیں ریڑیاں، خدا نہ خاصا کوئی حادثہ بھی ہو، ان کو چاہیے انتظامیہ کو کہ اس کا کوئی مسئلہ حل کریں، کہ ساری تاریں اکٹھی کریں، ان کو ایک پائپ میں ایک جگہ پہ لے کر آئیں ان کو۔ یہاں کے جو مقامی تاجر ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے متعلقہ محکمے سے، منتخب سیاسی قیادت سے، کہ ان تنگ گلیوں سے بجلی کے لٹکتے تاروں کو سمیٹا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ بہت شکریہ ابوبکر۔ دوسری جانب گلبرگ کی گلیوں بازاروں میں بجلی کے لٹکتے تار بھی خطرے کی علامت ہیں، یہاں پر کیا صورتحال ہے، فریحہ اپڈیٹ کریں گی۔ جی فریحہ۔ گلبرگ 3 کے علاقے اکرم پارک میں موجود ہوں، جہاں پہ بجلی کی ہائی وولٹیج بجلی کی جو تاریں ہیں وہ بے ہنگم طور پر جو ہے وہ گھروں کے سامنے لٹک رہی ہیں۔ بجلی کی ہائی وولٹیج تاریں ہیں وہ جگہ جگہ سے ان پہ اوپر کٹس بھی لگے ہوئے ہیں جو کسی بھی بڑے حادثے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ یہاں کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ تقریباً 3 سالوں سے اس علاقے کی یہی صورتحال ہے، بجلی کی ہائی وولٹیج تاریں گھروں کے سامنے سے گزر رہی ہیں اور زمینی سطح سے چند ہی فاصلے پر ہے، جسے انہوں نے اپنی رسیوں کی مدد سے اوپر باندھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ متعدد بار پہلے بھی شکایات کی ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ بارش کے موسم میں اس تاروں کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے، جس سے پہلے بھی بچوں کو کرنٹ لگ چکا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم بچے باہر نہیں بھیج سکتے کھیلنے کے لیے کیونکہ کرنٹ کا خدشہ رہتا ہے۔ ہماری وابڈا سے متعلقہ حکام سے یہی اپیل ہے کہ تاروں کے لیے پراپر سسٹم ہونا چاہیے تاکہ اس سے چھٹکارا مل سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فریحہ۔ گرین ٹاؤن سیکٹر D2 بلاک 3 کی متعدد گلیاں تباہ حال ہیں۔ سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے 3 ماہ بعد بھی روڈ مرمت کا کام نہیں ہوا، شہریوں کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کو کن مسائل کا سامنا ہے، طلحہ اشرف سے جانتے ہیں۔ جی طلحہ۔ بالکل، گرین ٹاؤن سیکٹر D2 3 بلاک میں اس وقت میں موجود ہوں، جبکہ یہاں پر متعدد گلیاں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ بارش کے بعد یہاں پر سیوریج کا نظام بھی خراب ہو جاتا ہے، پانی کھڑا ہوا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر آئے دن جب بھی بارش ہوتی ہے تو اسی طرح پانی کھڑا رہتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اسے ٹھیک کروایا جائے۔ کیا کیا مسائل ہے جان لیتے ہیں، بتائیے گا کہ کیا کہیں گے اس حوالے سے، یہ کب سے اس طرح سے ہے اور کیا کیا مسائل کیا دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو جب بارش ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے جب ادھر پانی آتا ہے بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو نماز پڑھنے جاتے ہیں نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دسمبر 24 کا یہ سسٹم چلا ہوا ہے، جو سڑکیں یہ نا کھیڑی ہوئی ہیں اور 7 مہینے ہو گئے ہیں اسے۔ سیوریج کا ڈالا گیا ہے پائپ، اس کے بعد سے اس طرح ہے۔ آپ بتائیے گا کیا کہیں گے، کیا کیا مسائل؟ بالکل اسی طرح ہے، یہ دسمبر میں ہی ہوا ہے واقعہ۔ ساری سڑکیں انہوں نے گرین ٹاؤن کی اکھاڑی ہوئی ہیں اور اسی طرح پانی جگہ جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، آتے جاتے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح بارش ہوئی ہے، دن چل رہے ہیں بارشوں کے، اسی طرح جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ سیوریج کے اسی طرح پائپ ڈال گئے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ CM صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ اب دیکھیے گا کہ جب سے یہ پروجیکٹ چلا ہے اس کی کوسٹ بڑھ گئی ہے، ٹھیکیدار آتے ہیں دوڑ جاتے ہیں۔ اب اس کو متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان سے بات کر کے ٹائم پہ اس کو کمپلیٹ کرائیں تاکہ گورنمنٹ کا پیسہ بچ سکیں اور لوگوں کو جو پریشانی ہے اس کا بھی ازالہ ہو سکے۔ بالکل، شہریوں کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو کام ادھورا چھوڑا گیا اس کو مکمل کیا جائے۔ سیوریج پائپ لائن ڈال دیا گیا ہے لیکن جو روڈ ہے اس کی مرمت دوبارہ نہیں کی گئی۔ اپیل کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد یہ منصوبہ پورا کیا جائے۔ بہت شکریہ طلحہ اشرف آپ کا۔ IG پنجاب نے SP انویسٹیگیشن اٹک کو DPO کا اضافی چارج سونپ دیا ہے۔ DPO اٹک غیاث گل سینئر مینجمنٹ کورس پر چلے گئے ہیں۔
IG पंजाब ने SP इन्वेस्टिगेशन अटक को DPO का इजाफी चार्ज से दी है। DPO अटक गया स्कूल सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर चले गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर कि अहम तकर्रुर तबादले हुए हैं और IG पंजाब ने SP इन्वेस्टिगेशन अटक को DPO का इजाफी चार्ज सौंपा है। DPO अटक गयास सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर चले गए हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की खुली कचहरी, साइलिन ने वासा, लेस्को, पुलिस, LDA और दीगर महकमों से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने पार्टी वर्कर्स और साइलिन के मसाइल सुने और हल करने के लिए अहकामात भी जारी किए हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की खुली कचहरी, साइलिन ने वासा, लेस्को, पुलिस, LDA और दीगर महकमों से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। तफसीलात जान लेंगे राव दिलशाद से, बताइएगा। जी, मुशीर वज़ीर पंजाब हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान ने 90 इशारा कायद-ए-आज़म में पार्टी वर्कर से और सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की है, जबकि पार्टी वर्कर और साइलिन की जानिब से मसाइल दरपेश जो हैं वो उन पर भी जो है वो सामने रखे गए, तो जिस पर हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को ना सिर्फ कॉल की बल्कि हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर इशूज़ को एड्रेस किया जाए। बात करते हैं हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान से। आप सब बताएँगे, आप सब एक लैग करती है चीज़, आमतौर पर रसाई बड़ी मुश्किल होती है, इसको किस तरह से आसान बनाने जा रहे हैं? देखें, जो मरियम नवाज़ साहिबा का विज़न है कि आम पब्लिक के लिए CM हाउस के दरवाजे खुलने चाहिए। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखें कि यहाँ पर आम लोग भी हैं, वोटर सपोर्टर भी हैं, PMLN के वर्कर्स भी हैं और बड़े सीनियर लोग जो कि अपने मसाइल के हल के लिए यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो पंजाब के अंदर एक इम्प्रूवमेंट चल रही है और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बुनियाद रख दी गई है, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जराइम से पाक पंजाब जो है, जो हमारा एक ख्वाब था, इंशाल्लाह उसकी जो ताबीर है वो अब अमल में आने वाली है। और आप देखेंगे कि हमारे शहरों से, देहातों से, तहसीलों से, हमारे जो कच्चे के इलाके हैं साउथ पंजाब से, इंशाल्लाह ताला जो क्राइम का खात्मा है, ये मरियम नवाज़ साहिबा की जो अव्वलीन तरजीह है। तो जो डेवलपमेंट के काम है उस हवाले से भी आज डिस्कशन हुई है, वर्कर्स से मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला अब चलता रहेगा। ठीक है, ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। सैनिटेशन, सीवरेज और वाटर सप्लाई। शुक्रिया राव दिलशाद।